السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 12 سے کلاس رہے گی۔ سورہ حدید آیت نمبر 12 سے کلاس رہے گی۔ کل کی کلاس کے جن موضوعات پر فوکس کیا گیا تھا وہ تھا صدقے کی اہمیت، صدقے کا حکم اور اس کی اہمیت، دوسرا صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ، اور تیسرا قرآن کی عظمت کے اوپر بات کی گئی تھی، یعنی قرآن کی آیتوں کی روشنی میں۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 12 سے 15 تک پل صراط کا ذکر ہے، اور دوسرا اس کا موضوع رہے گا مومن اور منافقین کی صفت، ہم اس میں اپنا جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اور تیسرا قرآن سے دل کی کیفیت، کن لوگوں کی تبدیل ہوتی ہے اور کن کی نہیں ہوتی، نہیں ہونے کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھم الفوز العظیم۔ اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے۔ اس صورت میں یہ بات آپ کامن دیکھیں گے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس دن یعنی یہی پل صراط کا جو دن ہے، اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یعنی پل صراط میں جب وہ چل رہے ہوں گے تو ان کا نور ان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر، جیسا ان کا ایمان اور عمل ہوگا ویسا ہی ان کے پاس نور دیا جائے گا، اور پل صراط میں ویسی ہی اسپیڈ دی جائے گی۔ تو یہ ان کے دائیں اور سامنے ہوگا، اور ہر کسی کا نور اس کا اپنا ہوگا، حالانکہ وہاں پہ سبھی لوگ اس پل صراط کو عبور کریں گے، پار کریں گے، انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، صالحین ہوں، ہر کسی کو، اور گنہگار ہوں، مشرکین ہوں یا منافقین ہوں، سب کو اس سے گزرنا ہے۔ اور کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت دی جا رہی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کن کو؟ جن کے دائیں اور سامنے نور ہوگا، ان کو بشارت دی جائے گی، ان کو خوشخبری دی جائے گی، یا انہیں ڈر اور خوف سے دلاسا دی جائے گی۔ جیسے موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے۔ تو آخرت کے ایسے ایسے موڑ پہ جو بہت زیادہ خوف کا موڑ ہوا کرتا ہے، وہاں پر انہیں بشارت دی جائے گی۔ آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہے اصل کامیابی۔ ہم دنیا کے مال و دولت، دنیا کے عیش و آرام اور شہرت اور ڈگریوں کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل کامیابی جو ہمارا خالق بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم حشر کے میدان میں اور اس پل صراط میں کامیاب ہو جاؤ، تم اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ جنت پہنچ جانا، اس راستے سے گزر کر کے، صراط مستقیم سے گزر کر کے جنت تک پہنچ جانا، یہ کامیابی ہے۔ ذالک ھم الفوز العظیم، کہا اللہ رب العزت نے کہ یہ بہت بڑی کامیابی۔ پل صراط کے تعلق سے قرآن میں اور بھی دوسرے مقامات پر اور حدیث سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے۔ پل صراط کے تعلق سے چند اہم بات کو نوٹ کریں۔ حشر نشر، حساب و کتاب اور حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد تمام لوگوں کو ایک پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔
جب حشر نشر ہو جائے گا، حساب و کتاب ہو جائے گا اور حوض کوثر سے بھی نپٹ چکے ہوں گے، اس کے بعد نام اعمال بھی مل چکا ہوگا، جن کو دائیں طرف ملنا ہے، جن کو بائیں ہاتھ میں ملنا ہے، اس کے بعد ان سب کو پل صراط کے اوپر سے گزر کر کے اب جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں وہ پل صراط سے گزر کر کے نکل جائیں گے، اور جو ناکامیاب ہونے والے ہیں، جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، وہ کٹ کر کے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اسی پل کو پل صراط کہتے ہیں۔ لغت میں صراط کا معنی ہے واضح راستہ، جبکہ اصطلاح میں یعنی شریعت میں صراط سے مراد وہ پل ہے جو جنت تک پہنچنے کے لیے جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے۔ وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس پل کے اوپر سے گزرنے کے لیے لوگوں کو اپنے اپنے معبود اور پیشواؤں کے پیچھے لگا دیا جائے گا، جو جس کی عبادت کرتے تھے یا جس کو انہوں نے اپنا پیشوا بنا رکھے تھے کہ ان کے مطابق ہم زندگی جئیں گے۔ پیشوا بنا لینا یعنی ان کے مطابق ہم زندگی جئیں گے، ہمیں کوئی مطلب نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، تحقیق کرنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے جو کہہ دیا ہم ویسے ہی کریں گے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ جس باطل معبود کی بھی پوجا کرتے تھے یا ان کی اطاعت کرتے تھے اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور پھر اپنے تمام باطل معبودوں کے ساتھ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ فرعون کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا، سورہ ہود آیت نمبر 98، سورہ ہود آیت نمبر 98، وہ قیامت کے دن، اب اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا۔ فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا کیونکہ قوم نے اسے پیشوا بنایا تھا کہ فرعون جو کہہ دے بس وہی صحیح ہے، فرعون جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دے وہی کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں اس پر نہیں کرنا ہے۔ تو انہوں نے فرعون کو اپنا پیشوا بنایا تھا۔ تو حشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 98 میں اللہ فرماتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، پھر ان کو دوزخ میں جا داخل کرے گا، اور جس مقام پر وہ اور اس کی قوم داخل کی جائے گی بہت برا ہے، یعنی وہ جہنم ہے۔ اس تعلق سے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72، اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف یہ ہے تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد کیا جائے گا، مطلب پہنچایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصلہ شدہ امر ہے، مطلب بالکل فیصلہ کیا ہوا امر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، اللہ فرماتا ہے ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہاں پہ جہاں پیش کیا جائے گا اس سے مراد پل صراط ہے، اسے مفسرین نے پل صراط کا کہا ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر الطبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 229، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252۔ یہ تفسیر ابن کثیر وہ علی جس کے اندر صحیح اور ضعیف اور موضوع سبھی روایتیں ہیں، یعنی عربی کی تفسیر۔ تفسیر بغاوی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 246۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ پھر سے آپ آیت دیکھیں، تم میں سے ہر ایک وہاں، ہر ایک مطلب نیک ہو یا بدبخت ہو، کسی بھی قسم کوئی بھی انسان ہو، سب کو تم میں سے ہر ایک وہاں یعنی آتش جہنم کے اوپر، پل صراط کے اوپر ضرور وارد کیا جائے گا، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصلہ شدہ امر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو وہاں سے بچا لیں گے، مطلب وہاں سے بچ پانا اللہ رب العزت کسے بچا، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور کسے بچائے گا؟ پرہیزگاروں کو بچائے گا، متقیوں کو بچائے گا، اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا یہ پل ہے۔ اگر کوئی پل ہو اور نیچے سے پانی بہ رہا ہو اور اس میں ہمیں اگر گرایا جائے تو کیسا خوف اور کیسا دہشت طاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی پل ہو اور اس میں پانی نہ ہو، صرف کھائی ہو، اور وہاں سے ہم کو پھینکا جا رہا ہو تو کیسی دہشت ہوگی۔ اور یہ ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، جس کے نیچے پانی اور کھائی نہیں، آگ ہی آگ ہے، اور جو اس دنیا کی 69 گنا تیز آگ ہے، اس کے اوپر سے اس کو وارد کیا جائے گا۔ تو نافرمان اس میں گھٹنوں کے بل کٹ کر کے گر جائیں گے۔ اس تعلق سے سورہ تحریم میں بھی ہے، تو سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر دیکھتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی اور اہل ایمان جو ان کے ساتھ ہیں، دیکھیں نبیوں کو بھی لایا گیا اس پل صراط میں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی اور اہل ایمان جو ان کے ساتھ ہیں کو رسوا نہیں کرے گا، اس دن وہ رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور
ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور یہ دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، مطلب یہ مومنین دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور باقی رکھنا۔ کیوں ایسا دعا کریں گے؟ کیونکہ وہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ منافق چلتے چلتے ان کا نور اڑ گیا، ختم ہو گیا، اور جب نور ختم ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی، تو پھر وہ کیسے چلے؟ جبکہ اس کی سختی کے تعلق سے امام مسلم نے روایت لائی ہے، پل صراط سے زیادہ، مطلب پل صراط کا جو پل ہے وہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، ایسا وہ پل ہے، بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 183۔ اور اس پل سے چلتے چلتے جو منافقین ہیں ان کا نور اڑ جائے گا، ان کا نور ختم ہو جائے گا، اور وہ کٹ کر کے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو مسلم مومن وہاں پہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور باقی رکھنا، تاکہ ہم اس سے عبور کر لیں، پار کر لیں، اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 تھا۔ اب چند احادیث کے حوالے سے پل صراط کے تعلق سے سمجھتے ہیں۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا، نمبر 1، پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کے تعلق سے جو مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 183۔ دوسرا، پل صراط پھسلنے کی جگہ ہوگی، پل صراط پھسلنے کی جگہ ہوگی، اور اس پر کنڈے یعنی آکڑے بھی لگے ہوں گے۔ آکڑے یعنی مجرموں کو پکڑ کر کے گھینچ کر کے اس میں کاٹ کر کے ڈالنے کے لیے ایسے آکڑے، ایسے پھندے لگے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق کھینچیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا گیا ہے۔ یہ جو پل ہے وہ جہنم کی پشت پر رکھا گیا ہے، یعنی پیٹھ پر رکھا گیا ہے۔ تمام پیغمبروں میں ہی سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ پل صراط کو عبور کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن پل صراط میں سب سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب جا پائیں گے؟ جیسے اس کے پہلے قرآن کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ فرعون کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کو پیشوا بنائے تھے۔ ہم نے کس کو پیشوا بنایا؟ اپنی نفس کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی خواہشات کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے اپنا رہبر اور رہنما بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس پل میں سب سے پہلے، ساری امت کھڑی ہوگی لیکن امت محمدیہ اس میں سب سے پہلے پار کرے گی۔ اس روز صرف پیغمبر ہی بات کر سکیں گے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دن ایسا سخت دن ہوگا وہ پل صراط کا کہ صرف پیغمبر ہی بات کر سکیں گے، اور وہ بھی صرف یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ بچانا، یا اللہ سلامت رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء کا حال ہوگا کہ اللہ بچانا، اے اللہ سلامت رکھنا، یعنی اپنے لیے، اپنی امت کے لیے جہنم میں وارد ہوں گے۔ اور اس حدیث کا آخری حصہ ہے، وہ کنڈے یعنی آکڑوں لوگوں کو ان کے، مطلب وہ جو کنڈے اور آکڑے لگے ہوں گے وہ لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق اچک لے گا، یعنی کھینچ لے گا اور جہنم میں پھینک دے گا۔ لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو وہیں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، البتہ کچھ زخمی ہو جائیں گے لیکن پل کو عبور کر لیں گے، پار کر لیں گے۔ یہ اپنے اپنے عمل کے مطابق ہوگا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 182۔ اس پل صراط کے تعلق سے ایک یہودی عالم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی یہودی عالم توریت اور انجیل میں پڑھنے کے بعد یا اپنی کتابوں میں پڑھنے کے بعد وہ نبی مکرم کا ٹیسٹ لینے آیا کرتے تھے کہ یہ واقعی آخری نبی ہے یا نہیں۔ یہ جو علم ہمارے پاس ہے اس کی خبر کوئی عالم یا کوئی جو ہے نبی ہی رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا علم یہ حاصل کرتے تھے علماء، یہودی اور نصرانی علماء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کرتے تھے کہ اس کا جواب تو کوئی نبی ہی دے سکتے۔ لیکن بعض وقت ان میں سے بعض لوگ جن کو اللہ رب العزت پسند کرتا تھا، یہ جو سلیم الفطرت ہوتے تھے، جو جھک جانے والے ہوتے تھے، جو رجوع کر لینے والے ہوتے تھے، اللہ ان کو ہدایت کے نور سے نوازتا تھا، اور جو نہیں، جن کو اللہ رب العزت پسند کرتا تھا، یعنی جو نہیں جھکتے تھے، جو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا رکھے تھے، وہ ہدایت پہ نہیں بھی آتے تھے۔ تو یہودی عالم آ کر کے نبی مکرم سے کیا کہتا ہے؟ پل صراط پر، یہاں پہ آپ پوائنٹ نمبر 3 لکھیں گے کہ پل صراط پر اندھیرا ہوگا۔ اب یہ اندھیری والی جگہ ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آیا اور اس نے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ اس نے کہا، جس روز یہ زمین اور آسمان کسی دوسرے زمین و آسمان سے بدل دیے جائیں گے
اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ سبحان، زمین و آسمان جب بدلا جائے گا، تو جب زمین بدلی جا رہی ہے تو انسان کہاں ہوگا؟ جب زمین بھی نہیں ہے، آسمان بھی نہیں ہے، دونوں چینج ہو رہا ہے، تو انسان ہوگا کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل صراط کے پاس اندھیرے میں ہوں گے۔ تو دو بات پتہ چلی کہ وہ پل صراط کے پاس ہوں گے اور وہاں اندھیرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے پوچھا لوگوں میں سب سے پہلے پل صراط کون عبور کرے گا؟ سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والے کون خوش نصیب ہے؟ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء اور مہاجرین۔ سبحان اللہ، فقراء اور مہاجرین۔ ہم فقراء کو بہت حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر وہ فقراء مومنوں میں سے ہے، ایمان والوں میں سے ہے، تو ایمان والوں میں سے سب سے پہلے اس پل کو پار کرنے والے جو ہوں گے وہ فقراء ہوں گے۔ یہ عیب نہیں ہے، عیب ہے ایمان کا نہ ہونا۔ دنیا کے اندر کوئی اگر عیب ہے تو وہ ایمان کا نہ ہونا ہے، ورنہ اور کوئی چیز عیب نہیں ہے۔ تاتاریوں نے ایک واقعہ یاد آیا ایمان کے تعلق سے، کہ تاتاریوں نے مسلمانوں جب ظلم کرنے لگے تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب ایک تاتاری کا راجکمار، مطلب اس کا بیٹا جو آگے چل کر کے راجہ بننے والا تھا، وہ جنگل میں کہیں گزر رہا تھا، اور ایک بزرگ جو دیندار تھے، شاید ان کا نام طاہر ہے، وہ اس کے پاس سے گزرا اور حقارت کی نظر سے، کیونکہ مسلمان ہو ہی ایسے گئے تھے، حقارت کی نظر سے اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوا، اور اس وقت وہ جنگل میں شکار کرنے کی نیت سے جا رہا تھا۔ ان کے سامنے آیا، اس بزرگ سامنے، اور کہا کہ تو بہتر ہے یا میرا یہ کتا بہتر ہے؟ دیکھیے ایک مومن اور دائی کے بات کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، اس کی فکر ہمیشہ کہاں ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر میں ایمان کی حالت میں میری موت ہوئی تو میں تیرے کتے سے بہتر ہوں، اور اگر ایمان کی حالت میں میری موت نہیں ہوئی تو میں تیرے کتے سے بھی بدتر ہوں۔ وہ عجیب سا پریشان ہو گئے، یہ کیسا جواب؟ کہا یہ ایمان کیا ہے؟ ان کو وقت مل گیا دعوت دینے کا، انہوں نے دعوت دی کہ ایمان یہ ہے۔ تو اس نے خط دیا اور کہا کہ جب میں بادشاہ بن جاؤں تو میرے پاس آنا، میں اسلام لاؤں گا، میں اسلام قبول کروں۔ اور پھر ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو یہاں میں صرف بتائیے رہا تھا کہ افضل کون ہے؟ افضل وہ ہے جو ایمان والا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والا بنا دے، نفاق سے ہم سب کو محفوظ کر دے، آمین یا رب العالمین، اور کفر سے۔ تو پہلے جو جائے گا وہ فقراء جائیں گے، اور دوسرے مہاجرین، ہجرت جنہوں نے کی ہے اللہ رب العزت پہ دین پر عمل کرنے کے لیے، 100% دین پر عمل کرنے کے لیے، اگر دشواری آ رہی ہے جس جگہ میں، اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلے جانا، اس رشتہ داروں کو، اس گھر بار کو، اس ساری چیزوں کو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 315۔ چوتھا پوائنٹ تھا اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نور کے روشنی میں بآسانی پل کو عبور کر جائیں گے۔ اس تعلق سے یہ حدیث کو آپ خود دیکھیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 191۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے چل رہا ہوں۔ پانچواں پوائنٹ لکھیں گے، لوگوں کے پل صراط کو عبور کرنے کی رفاقت، یعنی اس کی رفتار اعمال کے حساب کے موافق ہوگی۔ عمل جیسا ہوگا اس کا، ایمان اور عمل جیسا ہوگا اس کے مطابق وہ عبور کرے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پل صراط کے بعض مومن پلک جھپکنے کے برابر پل صراط کو عبور کر لیں گے، بعض بجلی کی طرح پل صراط کو عبور کر لیں گے، بعض تیز ہوا کے مانند، اور بعض پرندے کی تیزی کے مانند، اور بعض تیز رفتار گھوڑے کے مانند، اور بعض اونٹ کے مانند، اور بعض عام رفتار یعنی عام چال کی طرح سلامتی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زخمی ہوں گے، پھر بھی صراط عبور کر جائیں گے، پھر بھی وہ راستے کو، پل کو عبور کر جائیں گے، مطلب نکل جائیں گے۔ اور کچھ ٹھوکروں کی طرح، یعنی اس کو کاٹ کر کے اور اس کے اندر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ اس کے اندر تباہ و برباد کر دی جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث، حدیث نمبر 183۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ پل صراط میں گزرنے کی جن کی اسپیڈ ہوگی، کیونکہ ایک تو وہاں پہ اندھیرا ہے، اور جس کے پاس روشنی ہے وہ اپنی روشنی کے مطابق، کیونکہ جتنی زیادہ تیز روشنی ہوگی اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ تو روشنی بھی اس کے عمل کے مطابق ملے گی، اور اسپیڈ بھی عمل کے مطابق ملے گی۔ کچھ لوگ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر اسپیڈ سے نکلیں گے، کچھ لوگ بجلی کی طرح نکلیں گے، کچھ لوگ ہوا کی طرح نکلیں گے، اور کچھ لوگ گھوڑے کے تیز رفتار گھوڑے کی طرح، اونٹ کی طرح، اور کچھ لوگ پیدل، اور کچھ لوگ دھیرے دھیرے نکلیں گے لیکن نکل جائیں گے گھسٹتے ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کٹ کر کے گر جائیں گے۔ یہ سب اپنے عمل کے مطابق ہوگا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 183۔ چھٹواں پوائنٹ، امانت اور رحم کو بھی بھیجا جائے گا۔ امانت
جس نے ادا نہیں کی یا انسانیت پر رحم نہیں کیا، الدین و نسیہ، کسی نے پوچھا نبی مکرم سے کہ دین کیا ہے، تو آپ نے شارٹ میں فرمایا کہ الدین و نسیہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ تو رحم جس کے اندر نہیں ہے، امانت کا جس نے خیال نہیں رکھا، تو یہ بھی عمل وہاں پہ پیش کیے جائیں گے، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے یا جو گناہ ہے اس کی وجہ سے وہ جو کنڈے ہوں گے، آنکڑے ہوں گے، وہ اس کو پھنسا کر کے اور جہنم رسید کر دیں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 183 کے اندر اور بھی آپ اس کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں۔ 7واں پوائنٹ، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اپنی امت کے امداد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر بھی موجود ہوں گی، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ حشر کے میدان میں ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، بخشش کروائیں گے، شفاعت کریں گے، اور ہر توحید پرست کی آپ شفاعت کر کے رہیں گے۔ اب پل صراط میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کی فکر میں وہاں پر بھی پہنچتے ہیں، اور چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال ہے کہ یا رسول اللہ، جب میں حشر کے میدان میں ہوں گا تو میں آپ سے ملنا چاہوں گا، میں آپ کو کہاں تلاش کروں، کس جگہ آپ مجھے ملیں گے؟ کیا ہمارے ذہن میں کبھی ایسا سوال خیال آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر دیکھنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس دیکھنا۔ یہ بھی دیکھیے بہت کٹھن مرحلہ ہے، لیکن نبی مکرم میزان کے پاس بھی ملیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر میں آپ کو وہاں بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے حوض کوثر پر دیکھنا۔ میں ان 3 مقام کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا، میں ان 3 مقام کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موتی اور فرمانبرداری کے ساتھ کرا دے، آمین یا رب العالمین۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2433۔ اس کے بعد پل صراط سے عبور کرنے کے بعد سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا کیے جائیں گے، مطلب پھر راستے میں روک لیا جائے گا، ابھی جنت میں نہیں پہنچے، اور ان کے دلوں کے اندر جو کینہ، حسد، نفاق، یہ جو بیماریاں ہوں گی، ان سب کو اللہ رب العزت صاف کر دے گا، اور صاف دل کے ساتھ پھر یہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ چلیں واپس آئیں آیت نمبر 12 میں۔ اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کے نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، کہا جائے گا، آج تمہیں ایسی باغات کی بشارت دی جا رہی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن آیت نمبر 13، اس دن منافقین مرد اور منافقین عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہیں گے۔ اب کیونکہ بھیڑ کے اندر، آج مسلمان کی بھیڑ کے اندر مسلمان مومن بھی ہوتے ہیں اور منافق بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی بھیڑ میں یہ دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔ منافق بھی اپنے آپ کو یہاں پہ مومن سمجھتا ہے، اور وہاں پر بھی وہ مومن سمجھ کر کے چلے گا، تو دوڑ رہے ہوں گے۔ جو ایمان لائے کہیں گے، تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں۔ وہاں پر وہ ان سے کہیں گے، جیسے ایمان والوں کے ساتھ رہ کر کے ایمان والوں سے کچھ فائدہ یہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں ان کے نور سے، ویسے وہاں پر بھی وہ کہیں گے کہ تھوڑا رک جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، اور اس نور کے ذریعے سے ہم بھی اس عبور کر لیں گے، اس گھاٹی کو پار کر لیں گے، اس پل صراط کو۔ ان سے کہا جائے گا، اپنے پیچھے کیے طرف لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کر لو۔ مطلب جیسی یہ چل رہے ہوں گے اور ان کا نور ختم کیا جائے گا، تو یہ اپنے ایمان والوں کو کہیں گے کہ اب ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تھوڑا سا رک جاؤ۔ تو وہ ایمان والے ان سے کہیں گے دھتکارتے ہوئے، یوں سمجھ لیں آپ کہ اپنے نور کو جاؤ پھر سے تلاش کر لو۔ تو کیا واپس آ سکتے ہیں؟ آج میرے اور آپ کے لیے موقع ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں، یا اپنے ایمان کو بنا لیں، ایمان کو مضبوط کر لیں۔ کل حشر کے میدان میں جب نور ختم ہوگا، یا پل صراط میں نور ختم ہوگا، تو وہاں سے لوٹ کر کے آ کر کے اور پھر اپنی اصلاح کرنے کا وقت نہیں ملے گا، اپنی منافقت کو دور کرنے کا وقت نہیں ملے گا، اپنے ایمان کو بنانے کا اور مضبوط کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ اب تو وہی نور ہے جو ملے گا، اب تو وہی نور ملے گا جو دنیا میں ہم نے عمل کر کے گئے تھے۔ تو وہ کہیں گے ایمان والوں کو کہ تھوڑا رک جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے لو۔ تو وہ کہیں گے کہ جاؤ، پھر سے پیچھے جاؤ، اور پھر اس کے پاس طرف لوٹ جاؤ، اور پھر نور تلاش کر لو، جاؤ، اب جاؤ وہاں تلاش کرو۔ لیکن اب موقع نہیں ہوگا۔ تب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی،
جس کا ایک دروازہ ہوگا. دیکھیے کتنی ڈیٹیل میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے, کیا عبرت ہے اس کے اندر, کہ اب مومن اور منافقوں کے بیچ میں اللہ رب العزت نے ایک دیوار حائل کر دی, اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہے. کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کے اندر کے طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کے طرف عذاب ہوگا. اندر تو رحمت ہوگی, اب اس دروازے میں پار کیسے ہوگا؟ یہ اندھیرا تو ہو چکا ہے, اور جہاں پر کھڑا ہوا ہے وہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور وہ نسٹنے والی جگہ ہے, مطلب وہ ڈاؤن والی جگہ ہے. اس اندھیرے میں اسے کیا دکھنا ہے؟ کیا وہ دروازے کو, یا دروازے کے اندر نور بتایا جا رہا ہے یعنی جنت ہے, اور دروازے کے باہر تو عذاب ہے. آیت نمبر 14, وہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہے گا, کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھی نہ تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, حج نہیں کرتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ زکوٰۃ خیرات نہیں کرتے تھے؟ کیا تمہارے ساتھ ٹوپی کرتا پیجامہ نہیں تھا ہمارا؟ کیا تمہارے ساتھ ہمارا حجاب نہیں تھا؟ ہم لوگ سب ایسے ہی کرتے ہیں, ہم سب کے پاس یہ عمل ہے. تو وہ کیا کہیں گے مومنوں کو؟ آیت نمبر 14, وہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے, کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا. تم تھے تو ہمارے ساتھ, ایمان تم نے قبول تو کیا تھا, اس کو سمجھا تو تھا, کلمہ تو پڑھا تھا, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا. یعنی اپنے آپ کو ایسے فتنے میں ڈالا جس نے عمل سے تمہیں روک دیا. نوٹ ضرور کریں ان ساری پوائنٹس کو. اپنے آپ کو ایسے فتنے میں ڈالا جس نے تمہیں عمل سے روک دیا تھا. یعنی دنیا کی محبت ایسی غالب تھی تمہارے اوپر کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا کرتے تھے, آزمائش میں ڈال دیا کرتے تھے. جیسے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایسی نوکری کرنا جو فتنے میں ڈال دے, آزمائش میں ڈال دے, جہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, جہاں حجاب نہیں کر سکتے, جہاں غیر مردوں سے نہیں بچ سکتے, جہاں پہ حرام و حلال کا خیال نہیں رکھ سکتے, لیکن دنیا کو حاصل کرنے کے لیے فتنوں میں ڈال دیا. دوسرا, شادی میں اچھا لڑکا خوبصورت اور پیسے والا دکھ گیا, یا لڑکی خوبصورت اور پیسے والی دکھ گئی, اس کے دین کو نہیں سمجھا اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا. رہائش, جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر رہنا ہمارے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے. نہ وہاں پہ نماز کا اہتمام ہو سکتا ہے, نہ وہاں پہ توحید کا اہتمام ہو سکتا ہے, نہ رسالت پہ ہم طریقے سے عمل کر سکتے ہیں. بدعتی ماحول ہے یا مشرکانہ ماحول ہے. یہاں اسلام پر رہنا مشکل ہے, نماز پڑھنا مشکل ہے, مسجدیں نہیں ہیں, لیکن دنیا کی محبت, یہاں پہ دنیا کی فیسلٹی زیادہ ہے, دنیا کی عزت و عیش و آرام زیادہ ہے, ڈگریاں زیادہ ہے, تو ہم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا. کیوں ہوا یہ؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. یہ میں نے چند اگزامپل دیا, اس کے اوپر آپ غور کریں گے. اس آیت کو پھر سے دیکھیں, آیت نمبر 14 بہت زیادہ اس کے اندر عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. وہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے, کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھی نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا. اب فتنے میں ڈال دیا تھا, اب ان کی کچھ صفت بتائی جا رہی ہے. پہلی صفت بتائی گی, اور تم نے اہل ایمان کے بابت گزشتہ زمانے کا انتظار کیا. مطلب تم مومنوں کے تعلق سے انتظار کرتے تھے کہ مومنوں کو تو نقصان ہوگا, انہوں نے گھر بار اپنا چھوڑ کر کے چلے گئے, نقصان تو ہوگا. انہوں نے صرف دین کو ترجیح دے کر کے نکاح کر لیا, انہوں نے دین کو ترجیح دے کر کے نوکری کر لیے, اب انہیں تو نقصان ہوگا. تو یہ بھی ہمارے خیال میں تو نہیں آتے کہیں یہ بات. کسی متقی پرہیزگار کو تقوی کی بنیاد پر دنیا کو چھوڑتے ہوئے, دنیا کی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے, کہیں ہمارے ذہن میں یہ تو نہیں آتا کہ ہاں اب بربادی آئے گی اس کے اوپر. یہ منافق کی صفت ہے کہ کسی کو تقوی کے اوپر عمل کرتا ہوا دیکھ کر کے یہ انتظار کرنا کہ اب پریشانی آئے گی. جیسے کسی لڑکے نے داڑھی رکھ لیا, اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب تو جاب جائے گا اس کا. اب آپ سمجھ چکے ہوں گے. اور دنیا میں انتظار کیا تھا اور تم نے شک کیا تھا. دوسری بیماری کیا تھی تمہارے اندر؟ شک, جو ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ منافقوں کے اندر منافقت ہے ہی اس بیماری کا نام شک کی بیماری, کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں. اب ہم اپنا جائزہ لیں, پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے نہیں, پتہ نہیں ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے کہ نہیں, حشر ہے کہ نہیں, جنت و جہنم ہے کہ نہیں. یہ دنیا جو ملی ہے اس میں عیش کر لو, اس آخرت کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی ختم ہو جائے, جوانی بھی ختم ہو جائے. شک, تو اس کو دوسری بیماری اس کو, اور تم نے شک کیا, یہی نفاق ہوا کرتا ہے. اور اس کے بعد, اور تمہیں جھوٹی خواہشات نے فریب دیا, اور تمہیں جھوٹی خواہشات نے فریب دیا. یہی جھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو, یا اپنے معاشرے کی, یا اپنے سماج کی, یا اپنی جماعت جو بھی ہے, تو یہ خواہشات کو نے تمہیں فریب دیا, یہ تمہیں دھوکے میں ڈال کر کے رکھا تھا اس خواہشات نے, کہ اب گھر بن جائے گا, اب گاڑی ہو جائے گی, اب تھوڑی عزت ہو جائے گی, اب تھوڑی سیٹ مل جائے گی. اس نے تمہیں فریب میں ڈال کر کے رکھا. ایک کے بعد ایک خواہشوں میں تم الجھے رہے, اور اس خواہشوں میں الجھے یہاں تک ہو گیا کہ حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا
آ پہنچا اللہ کا حکم، موت آ گئی تمہاری، عذاب آ گیا تمہارے اوپر، اور تمہیں دھوکے باز شیطان نے اللہ کے بابت دھوکہ دیا۔ تو یہ شیطان دھوکے میں رکھتا ہے، ایک کے بعد ایک سبز باغ دکھاتا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک خواہشیں دکھاتا رہتا ہے، اور یہاں پر آدم علیہ السلام کو جس انداز میں اس نے جھانسا دیا تھا وہی انداز ہمارے اوپر بھی ہے کہ تو ایک بار چلا جا اللہ کی نافرمانی کر لے، عزت والوں میں ہو جائے گا۔ ہمارے ذہن میں بھی یہی بات آتی ہے کہ یہ نافرمانی کر لیں گے، عزت والوں میں ہو جائیں گے، فرشتوں میں شمار ہو جائے گا۔ اس نے یہ کہا تھا وہاں پر تیری ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی۔ یہ بھی شیطان نے ہمارے دل کے اندر ڈال رکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو مرنا تو نہیں ہے۔ موت کی جب بھی خبر آتی ہے، اچھا موت تو اس کے لیے تھی، ہم اپنے لیے کبھی نہیں سوچ رہے کہ موت میرے لیے بھی ہے، مجھے بھی میری بھی موت ہوگی، اور مسجد سے ایک دن آئے گا کہ میرا بھی اعلان ہوگا کہ اسحاق جا چکا ہے اس دنیا سے، عصر کے بعد اس کی نماز جنازہ ہے۔ ایک دن ضرور آئے گا کہ میرے لیے لوگ اکٹھا ہوں گے اور پانی گرم کیا جائے گا اور غسل دیا جائے گا۔ ایک دن ضرور آئے گا کہ میرا کفن بھی جو دکان کے اندر رکھا ہوا ہے وہاں سے خرید کے لایا جائے گا۔ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ اس کفن میں لپٹا جائے گا۔ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ اس ڈولے میں یا اس جگہ پر اس کو رکھا جائے گا اور لے کر کے جائیں گے لوگ، ثواب کی نیت سے جلدی جلدی جائیں گے، اور ثواب کی نیت سے جلد مٹی کے اندر ڈال کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک دن ضرور آنا ہے، لیکن اس سے غافل کر کے رکھا ہے شیطان نے۔ دنیا کی الجھن، دنیا کی محبت کہ اب ایسا ہو گیا ہے، اب ایسا ہو جائے گا، اب گھر بن گیا، اب گاڑی ہو جائے گی، اب بچے بڑے ہو جائیں گے، اب ان کی شادی ہو جائے گی، اب پوتے آ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، اور اچانک موت آتی ہے اور سب کچھ اس دن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو سب دھوکہ تھا، یہ سب تو دھوکہ تھا۔ اللہ ہم سب کو اس دھوکے سے محفوظ رکھے۔ اب یہ سب پلسرات میں چل رہے ہیں اور وہیں پہ ان کا سوال و جواب چل رہا ہے۔ لہٰذا آج تم سے کوئی فریاد نہ لیا جائے گا، آج تمہاری کوئی فریاد قبول نہیں کی جائے گی۔ آج یہاں اس دنیا کے اندر ہم فریاد اللہ رب العزت سے کر لیں، ہر روز آسمان دنیا پر اللہ رب العزت اپنے تشریف لاتا ہے اور ہم سے کون ہے جو فریاد کرنے والا ہے؟ لیکن وہاں پر حشر کے میدان میں یا قبر میں یا پلسرات میں کوئی فریاد نہیں قبول کی جائے گی۔ لہٰذا آج تم سے کوئی فریاد نہ لیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ موضوع ہے، مطلب یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تم نے کیا کیا؟ تم نے نفاق کو اختیار کیا، منافقت اختیار کی، شرک اختیار کیا، کفر اختیار کیا، اس لیے تمہارے لیے آج یہی بہتر ہوگا، یہی تمہارا زیادہ موضوع جگہ ہے، اور وہ لوٹ جانے کی بہت بری جگہ ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد بہت عبرتناک بات اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے آیت نمبر 16 کے اندر، الم یعن الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اتنے سپارے پڑھ چکے، اتنی آیتیں پڑھ چکے، اتنے لوگوں کے حالات کو دیکھ چکے، ایمان والوں کے، غیر ایمان والوں کے، اللہ کی اتنی نعمتوں کو سن چکے، اللہ رب العزت کی اتنے احسانات کو جان چکے، اللہ رب العزت کے اس قدر انعامات کو جان چکے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر چکے، اور کیا کچھ نہیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اس کے تعلق سے امام مسلم نے ایک بہت پیاری حدیث لائے ہیں کہ امام مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے اسلام لانے اور اس آیت کریمہ، کیا پھر بھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں، کے ذریعے سے جو سرزنش کی گئی، جو ڈانٹا گیا، وہ 4 سال کا وقفہ تھا۔ مطلب صحابہ اکرام نے جب ایمان لائے اور یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بیچ میں صرف 4 سال کا وقفہ۔ ہماری زندگی کو کتنے سال گزر چکے؟ کب سے ہم نے کلمہ شہادت کی گواہی دی ہے؟ کیا اب بھی ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہ کے لیے جھک جائیں؟ ذکر الہ کے لیے تخشع کا لفظ آیا ہے کہ خشیت اختیار کریں، خشیت سے ان کا دل نرم ہو جائے، ان کا دل جھک جائے، اللہ کے حکم کے، یعنی قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل کرنے والے ہو جائے۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اب بھی تمہارا دل جھک جائے اور اللہ رب العزت کے فرمان کے اوپر تم چلنے والے ہو جاؤ؟ سارے واقعات سن چکے، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پلسرات میں کیا ہوگا، جنت میں کیا نعمتیں ہیں، جہنم میں کیا ذلت ہے، کیا اب بھی نہیں جھکو گے تم؟ آگے دیکھتے ہیں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہ کے لیے جھک جائے، اللہ کے کلام کے لیے جھک جائے، ان کے لیے جو حق نازل ہو چکا، مطلب جو قرآن نازل ہو چکا، اس کے سامنے وہ جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کے مانند نہ ہوں جنہوں نے اس سے پہلے کتاب دی گئی۔ مطلب تم ان کے جیسے مت ہو جاؤ جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی اور نصرانی
توریت اور انجیل اور زبور جن کو دیا گیا تھا ان کے جیسے مت ہو جاؤ، ان کو بھی کتاب دی گئی تھی، اور انہوں نے کتاب پا کر کے اس کا علم حاصل کرنے کے بعد اس سے روگردانی کی۔ وجہ کیا تھی؟ پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے اوپر دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے فاسق تھے۔ جب مدت گزر چکی تو انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کرنا شروع کی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اب وقت کافی گزر چکا، 1450 سال ہو گئے، تو ہم مسلمان کا حالت دیکھ ہی رہے ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم کسی دوسرے قسم کے مسلمان ہیں، یہ کوئی دوسری جاتی ہے جو مسلمان کے نام کی ہے۔ اصل مسلمان مسلمانوں کی بھیڑ میں نظر نہیں آتا، جو قرآن و حدیث جس مسلمان کی بات کرتا ہے وہ مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اتنی تبدیلی ہو گئی کیونکہ وقت کافی گزر چکا، اور بہتر زمانہ کون سا تھا؟ خیرکم نکن یوم ثم یلونہم ثم یلونہم، کہ بہتر زمانہ میرا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد۔ تو یہ جب وقت گزرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 13، تو ان کے اپنے عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ انہوں نے عہد توڑا جو اللہ رب العزت سے عہد کیا تھا۔ پچھلی کلاس میں ہم عہد کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا، اور نبی نے بھی عہد لیا ہے۔ اللہ نے کیا عہد لیا تھا؟ الستو بربکم، تو انہوں نے عہد دیا، قالوا بلا شہیدنا۔ نبی نے عہد لیا کہ سختی ہو یا خوشی کا دور ہو یا غیر سختی کا دور ہو، ہر حال میں تم سنو گے اور اطاعت کرو گے۔ ہم بھی عہد کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، ہم بھی عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو انہوں نے عہد کو توڑا سب سے پہلے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے بات ہو رہی، تو ان میں اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ یہ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت کا عہد توڑتے ہیں، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلمات، وہ کتاب کو اپنے مقام سے بدلتے تھے، ہم وہ تو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ کیا کہا؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ میں نے اس کو نازل کیا ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ لیکن ان کے لیے ایسا نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی اور آخری کتاب آنے والی تھی، تو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اب دوسرا کیا کیا انہوں نے؟ اور جن باتوں کو انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر دیا۔ جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو فراموش کر دیا۔ ہم نے کتنے حصوں کو فراموش کیا؟ اب اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ قرآن کے کتنے حصوں کو، کتنے احکامات کو، کتنے اوامر اور نواہی کو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ نبی مکرم کی سنتوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ کبھی ہم یہودی دکھتے ہیں، کبھی نصرانی، کبھی مجوسی، کبھی مسجد کے اندر جاتے ہیں مسلمان نظر آنے لگتے ہیں۔ تو ہم نے کتنا کیا؟ سورہ توبہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کو بھی آپ غور کریں کہ تم نے بعض پر ایمان لایا، بعض کا انکار کیا، کیا سزا ہو تمہاری؟ کہ تمہیں ذلت کی مار ماری جائے، دنیا میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی ذلت کی مار ماری جائے۔ تو ہمیں جو پسند آتا ہے وہ اسلام کا حصہ ہم لے لیتے ہیں، اور جو ہمارے خاندان سے، ہماری نفس سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے دوستوں سے ٹکرا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی انہوں نے حرکت کیا تھا، اس وجہ سے ان کے دل کو سخت کر دیا گیا۔ اب توریت اور انجیل تھی ان کے پاس، لیکن اس پہ عمل کی توفیق ان سے چھین لی گئی۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہونا کہ قرآن ہے اور اس کے بعد اگر اس کے کچھ حصے کو ہم عمل کریں، کچھ کو عمل کے قابل نہ سمجھیں، یہی مطلب ہوتا ہے اس کا کہ قرآن کے کچھ حصوں کو ہم عمل کر رہے ہیں اور کچھ کو عمل کے قابل نہیں سمجھ رہے کہ ہاں یہ اللہ کا قانون عمل کے قابل نہیں ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو ایسے بد نصیبوں کو، ایسے بد کرداروں کو اللہ رب العزت فاسق کہتا ہے، اور ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا جاتا ہے، یعنی ان کے دلوں کو پتھر کر دیا جاتا ہے، ان کے دلوں کو سنگ کر دیا جاتا ہے۔ آیت کو پھر سماعت فرمائے، تو ان کے اپنے عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلمات، وہ عہد کو جو توڑتے تھے وہ کلمات کو بدل دیا کرتے تھے، اس کے مقام سے بدل دیتے تھے، مطلب توریت و انجیل میں تحریف کی تھی انہوں نے، اور جن باتوں کو انہیں نصیحت کی جاتی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر ڈالتے تھے۔ مطلب جو احکام نازل ہوتے تھے اس میں سے ایک حصے کو مانتے تھے اور ایک حصے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آیت میں واپس آئیں، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیوں سخت ہو گئے؟ عہد کو توڑا، کچھ بات کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، تحریف، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کیا نصیحت کی گئی کہ تم ان کے جیسے مت ہو جانا۔ کیا ابھی بھی تمہارا دل جھکتا نہیں؟ تو اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر، اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہمارا دل کب جھکے گا؟ جب ہم اللہ رب العزت کے عہد کو پورا کریں گے اور
اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہم چلیں گے پوری طریقے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمارے دل کو نرم اور جھکا کر کے رکھے گا۔ تم جان لو بلا شبہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ پھر اشارہ کیا جا رہا ہے، دیکھو، اثر لو، نصیحت حاصل کرو۔ مردہ زمین ہے، اسے کس طریقے سے زندہ کیا جا رہا ہے، مردہ دانہ پڑا ہوا ہے، اسے کیسے پھاڑ کر کے وہ نکل رہی ہے زمین سے باہر، اسی طریقے سے تم کو بھی نکلنا ہے۔ دیکھ رہے ہو تم، سال میں 3 بار دیکھ رہے ہو زمین کو کہ وہ اپنی فصل کو کس طریقے سے لا رہی۔ تم جان لو بلا شبہ اللہ ہی زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کی ہے تاکہ تم عقل رکھو، تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 18، بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا تو وہ ان کے لیے بڑھائے گا۔ اب پھر مومن مرد اور مومن عورتوں سے خطاب ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ دیا اور اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ اللہ کو قرض حسنہ، اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہوا مال ہے، وہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اب میرے دین کے اوپر اس کو خرچ کر دو۔ اللہ محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو وہ جس کو چاہے جیسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت رحم کر رہا ہے کہ ہمیں مالدار بنایا اور پھر ہم سے کہہ رہا ہے کہ تو اب میرا دیا ہوا مال مجھے ہی دے دے اور اسے قرض سمجھ کر کے دے دے۔ یہ میں قرض لے رہا ہوں تجھ سے اور میں قرض لے کر کے اس کو پالوں گا، اس کو بڑھاؤں گا، جو پچھلی کل کی کلاس میں گزرا کہ اس طریقے سے میں تجھے اس کو واپس کروں گا۔ کس قدر احسان والا، کس قدر رحم والا اللہ رب العزت ہے کہ ہمیں دے کر کے اور ہم سے واپس لے رہا ہے اور اس کو بھی قرض کا نام دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے دین کو، اللہ رب العزت کے دین کو بچانے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے اس مال کو ہم خرچ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کے لیے عمدہ اجر ہے، ان کو اللہ رب العزت بڑھائے گا بھی اور عمدہ اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت جب اجر عطا فرمائے گا تو اللہ کا اجر کیا ہے؟ اللہ کا اجر جنت ہے۔ آخری آیت آج کی کلاس کی، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے ہاں راست باز اور گواہی دینے والے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے ہاں راست باز یعنی صدیق ہیں اور گواہی دینے والے ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ ان کے لیے ان کا اجر ہے، جو اجر اب وہ کریں گے اس کو اجر ملے گا اور اسی کے مطابق ان کو وہاں پر نور دیا جائے گا، حشر کے میدان میں بھی وضو کے نشانات کے چمکنے کی طرح اور پل صراط پر بھی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ آخری میں خلاصہ یہ ہوا کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ آیتوں کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جو مکہ والوں نے جھٹلایا تھا کہ ان آیتوں کو سننا نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ جادو ہے، اور اگر دھوکے سے سن لیا تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا اور اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نفاق کی بیماری سے محفوظ رکھے، ہم سب کو وہ نور عطا فرما جو نور ہمیں پل صراط کو عبور کرنے کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگا، یا اللہ رب العزت جس کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس نور کے ساتھ اس کو پار کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، اسلام کے اوپر ہمیں زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔